ویلکم ٹو ٹیکنیکل پوائنٹ۔ تاریخ کے عظیم سپہ سالار طارق بن زیاد کی ناقابل فراموش داستان۔ Subscribe to my channel. دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی عظیم سپہ سالار گزرے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی قوموں کی قسمت بدل دی بلکہ دنیا کے نقشے پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان میں سے ایک نام ہے طارق بن زیاد کا، جس نے اسلامی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ طارق بن زیاد کا تعلق شمالی افریقہ کے علاقے بربر سے تھا۔ وہ ایک جری اور بہادر سپاہی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اسلامی خلافت کے دور میں انہوں نے اپنے فوجی کارناموں اور قیادت کے جوہر سے اپنی پہچان بنائی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ 771 عیسوی میں اسپین کی فتح ہے، جسے ہم آج جنگ اندلس کے نام سے جانتے ہیں۔ طارق بن زیاد نے مسلمانوں کے لیے یورپ کے دروازے کھول دیے۔ وہ ایک بہترین حکمت عملی ساز اور سپہ سالار تھے۔ جب انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ جبل الطارق پر قدم رکھا تو انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جو تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا گیا: اے سپاہیوں، پیچھے سمندر ہے اور آگے دشمن، اب ہمارے لیے صرف آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ اس تاریخی جنگ میں طارق بن زیاد کی فوج نے اپنے سے کہیں زیادہ بڑی اور بہتر تیار شدہ عیسائی فوج کو شکست دی۔ ان کی قیادت اور جنگی حکمت عملی نے اسپین میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، جو کئی صدیوں تک قائم رہی اور جس نے اسپین کی تہذیب و تمدن پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ طارق بن زیاد کی شخصیت نہ صرف ایک عظیم سپہ سالار کے طور پر یاد رکھی جاتی ہے بلکہ وہ ایک عادل اور منصف رہنما بھی تھے۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں اور عوام کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کیا اور انہیں ایک بہتر مستقبل کی نوید سنائی۔ اندلس کی فتح کے بعد طارق بن زیاد کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے سنہرے حروف میں لکھ دیا گیا۔ ان کی بہادری، عقل و دانش اور فتوحات نے نہ صرف مسلمانوں کے دلوں میں جگہ بنائی بلکہ ان کے مخالفین بھی ان کے احترام کے قائل ہو گئے۔ آج ہم طارق بن زیاد کو یاد کرتے ہیں نہ صرف ایک فاتح کے طور پر بلکہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر جو تاریخ کے دائرے کو موڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ بہادری، حکمت عملی اور عزم سے کوئی بھی خواب پورا کیا جا سکتا ہے۔ اندلس کی فتح نے اسپین میں مسلمانوں کی حکومت کی بنیاد رکھی، جسے خلافت قرطبہ کہا جاتا ہے۔ یہ حکومت تقریباً 800 سال تک قائم رہی، جو یورپ کی تاریخ میں اسلامی حکمرانی کی ایک طویل مثال ہے۔ اسلامی خلافت کے تحت اندلس ایک طاقتور اور خوشحال ریاست بن گئی، جس نے یورپ کی سیاسی توازن کو تبدیل کیا اور یورپ کے حکمرانوں کے لیے ایک چیلنج بن گئی۔ اندلس کی فتح نے اسپین کی زبان اور ادب پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ عربی زبان نے اسپینش زبان پر کئی الفاظ اور اصطلاحات کا اضافہ کیا۔ اسپینش ادب میں مسلمانوں کے اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں، خاص طور پر شاعری اور نثر میں۔ اندلس کی فتح نے تاریخ کا دائرہ بدل دیا اور اسلامی تہذیب اور یورپین دنیا کے درمیان ایک اہم تعلق قائم کیا۔ یہ فتح نہ صرف مسلمانوں کی عسکری کامیابی تھی بلکہ اس نے علم و دانش، فنون لطیفہ اور معاشرتی ہم آہنگی کے حوالے سے ایک مثالی دور کو جنم دیا، جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔